اب دیکھو غیرت، اخلاق، بہادری، سخاوت، بعض جگہوں پہ میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں. ان جھگڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ شوہر بہت نالائق آدمی ہے، لیکن جب رپورٹ سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ یہ بہت ہی نائس آدمی ہے. یہ بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے اپنی آمدن میں سے، اپنے باپ اور اپنی ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، سخی ہے، بھائیوں کو بھی کھلاتا ہے اور گھر والوں کو بھی خرچ کرتا ہے. تو بیگم کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ اپنی تنخواہ سے اتنے لوگوں کو کھلائے. اور بعض دفعہ جھگڑے کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ بیوی سخی ہے، عورت میں سخاوت ہے، مرد کو یہ سخاوت برداشت نہیں ہو رہی کہ میری بیگم اپنے بھائیوں کو کھلا رہی ہے اپنے پیسوں میں سے، عورت اپنے پیسوں میں سے کھلا رہی ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، تو شوہر کو کیا ہو رہی ہے تکلیف. اب گھر میں کیا چپکلش چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے. اب لوگ تو کہیں گے کہ اس گھر میں دین نہیں ہے، حالانکہ اس گھر میں دین ہے، اسی وجہ سے کیا ہوئی ہے لڑائی ہو رہی ہے. اگر دونوں کنجوس ہوتے ایک نمبر کے تو کتنی محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے. ہمارے ہاں کرائٹیریا ہی غلط ہے کسی کو ناپنے کا. ہمارے یہاں کہ میاں بیوی محبت سے رہ رہے تو بہت اچھے ہیں، بہن بھائی محبت سے رہ رہے تو اصول تو یہی ہے، یاد رکھو اصل تو یہی ہے کہ محبت سے رہنے والے ہی اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ نہیں چلتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مخالفت کی ہے تو رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں، وقتی طور پر جڑنا نہیں شروع ہوئی، جڑنے کے بجائے بولو بھائی ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور مشرکین یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے تھے کہ سب سے پہلا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے. یہ جو بار بار میں ایک بات کہتا ہوں آپ کیونکہ آج کل لبرل طبقہ اور جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ مذہب کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے. عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے اور اس کے بعد مذہب کا رشتہ ہے. سب سے پہلے کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت، یعنی پہلے ہم انسان ہیں پھر ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اقوام متحدہ نے انسانیت کے لیے قوانین بنائے ہیں جس میں ایکولیٹی کا سبق ہے، سب انسان کیا ہیں؟ برابر. ان قوانین کو مذہب پہ ترجیح ہوگی چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو. اقوام متحدہ کے بعض قوانین ایسے ہیں، سب قوانین نہیں، زیادہ تر قوانین تو ایسے ہیں جو اسلام بھی ان کی تائید کرتا ہے، عین اسلام کے مطابق ہیں، عین اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ بھی وہی تھا. لیکن کچھ قوانین اس اقوام متحدہ کے ایسے ہیں جو اسلام سے بالکل اپوزٹ ہے. مثلا اس اقوام متحدہ مرد اور عورت کی مساوات پر یقین رکھتی ہے. یہ جو آج کل عدالت میں خلا کی ڈگریاں جج لوگ دے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں عدالت میں جو خلا کا سسٹم چل رہا ہے، کوئی بھی خاتون چلی جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، پھر اس دعوے کو گواہوں سے ثابت بھی نہ کرے، شوہر عدالت میں آئے یا نہ آئے، عدالت میں آ کے شوہر ثابت کر دے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، ان تمام چیزوں کا جج پہ کوئی اثر بولو بھائی نہیں پڑتا. جج فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ کام تو کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ظلم کیا ہے نہیں کیا، کاؤنسلنگ بھی کریں گے، تھوڑی سے شوہر کو بلایا یار جوڑ توڑ کر لو، لیکن بالآخر بات کس کی سنی جائے گی؟ عورت کی. مرد نے ثابت بھی کر دیا کہ میری بیوی جھوٹی ہے تو بھی عدالت عورت سے پوچھتی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر عورت کہتے نہیں رہنا تو پھر عدالت عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، چاہے اس پہ شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. یہ چیز اسلام کے 100% بولو بھائی خلاف. یہ کیوں بنا ہے ہماری عدالت میں؟ اور اس پہ اسلام کا لیبل بھی لگا ہوا ہے، قرآن و سنت کی روشنی. لیبل کون سا لگا ہے اس پہ؟ اسلام. یہ اس لیے بنا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہمارے حکمرانوں پہ دباؤ ہے، قانون ہے اقوام متحدہ کا کہ جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ قانون ہے. تو اب حکمران مجبور ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ایسے صراحتاً عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو یہ علماء ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے.
اور پبلک اس کو ذہنی طور پہ قبول، بولو بھائی، نہیں کرے گی، عوام قبول نہیں کرے گی، کیونکہ مذہب کے خلاف بالکل 100% مذہب کی تعلیمات. اور یہ تو ایسا اسلام کا حکم ہے کہ طلاق کا اختیار مرد کو ہے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. گرین چینل ہو، وائٹ چینل ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سلفی ہو، حتیٰ کہ شیعہ بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، عورت کے پاس نہیں. تو بھی حکمران مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم عورت کو طلاق کا اختیار دے دیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو یہ اختیار عورت کو اس ٹیکنیکل طریقے سے دیا گیا ہے کہ نام اسلام کا استعمال ہو کہ خلا دیا جا رہا ہے، خلا، لیکن عملی طور پر اختیار عورت کے پاس طلاق کا چلا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اب عورت خود طلاق دے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی خود نہیں دے سکتی، عدالت سے جا کے لے لو. اب اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ شوہر ظالم ہے، یعنی وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر عورت کہتے بس میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہ پسند نہیں ہے، کچھ بھی ہو میں نہیں رہنا چاہتی، تو بھی عدالت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ عورت کے حق میں. تو اس کا مطلب عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. اس لیے خوب سمجھ لیں کہ عدالت کے تھرو، عدالت کے ذریعے اگر کسی نے خلا لیا ہے کسی خاتون نے، تو اسے کسی ماہر دارالفتہ میں پہلے اس کی پوری عدالتی کارروائی کو رکھے کہ یہ خلا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. جب تک باقاعدہ کسی اوتھینٹک ادارے سے فتویٰ نہ ملے، عورت کے لیے کہیں اور نکاح کرنا حرام ہے، زنا ہے، گناہ کبیرہ ہے. جج کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر طلاق واقع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دی ہیں. ایک چیز ہے جو ہماری ہے، وہ کیا ہے؟ بول لو، کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ بیوی ہے ہماری، وہ اللہ نے ہمارے کنٹرول میں دے دی کہ تم جب چھوڑو گے تو ختم ہوگا رشتہ، نہیں چھوڑو گے تو یہ تمہاری ہے. اب گورنمنٹ نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے کہ نہیں یہ بھی کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ہے. کس کی ہے؟ یہ ججوں کی ہے کہ وہ جب چاہیں گے آپ کی بیوی کو طلاق دے دیں گے، جب چاہیں گے آپ کے نکاح میں باقی رکھیں گے.